بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وصلی وسلم وبارک علی نبینا المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ نجوم الہدى وقادۃ التقیٰ اللہم علمنا منہ ما جہلنا ووفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل اللہم آثرنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كله لا الہ الا انت اما بعد باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الراحمون یرحمهم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء رواہ ابو داود والترمذی وقال الترمذی هذا حدیث حسن۔ عزیز طلبہ، یہ حدیث شریف جو میں نے سب سے پہلے پڑھی، اس حدیث شریف کو حدیث مسلسل بالاولیت کہا جاتا ہے۔ مسلسل بالاولیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر استاذ نے اپنے طلباء کو حدیث شریف پڑھانے سے پہلے یہ حدیث سنائی، لیکن اس کا تسلسل سفیان ابن عیینہ تک ہے۔ سفیان ابن عیینہ کے بعد پڑھنے کا تسلسل نہیں ہے، سند کا تسلسل تو ہے لیکن پڑھنے کا تسلسل نہیں ہے۔ میں اس حدیث کو میرے متعدد اکابر سے نقل کرتا ہوں۔ مثلا سب سے پہلے میں اس حدیث شریف کو نقل کرتا ہوں حضرت الاستاذ حضرت شیخ محمد یونس صاحب جون پوری قدس سرہ سے۔ انہوں نے اس حدیث شریف کو سنا ہے اپنے شیخ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی ثم المحاضر المدنی سے۔ انہوں نے اس حدیث شریف کو سنا ہے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری صاحب بذل المجہود شرح ابی داود سے۔ انہوں نے اس حدیث شریف کو سنا ہے حضرت شاہ عبد القیوم بدھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ انہوں نے اس حدیث شریف کو سنا ہے حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی سے۔ انہوں نے اس حدیث شریف کو سنا ہے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی سے، اور انہوں نے اس حدیث شریف کو سنا ہے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور شاہ ولی اللہ سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کی پوری سند ان کی کتاب الفضل المبین بالاحادیث النبی الکریم جو مسلسلات کے نام سے مشہور ہے اس میں موجود ہے۔ میں نے آپ کا تسلسل باقی رکھنے کے لیے اس حدیث شریف کو آپ کے سامنے پڑھ دیا، ورنہ ویسے میں اس حدیث شریف کو میرے استاد محترم میرے مربی حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی نقل کرتا ہوں۔ حضرت ہمارے اس جامعہ میں تشریف لا چکے ہیں، حضرت کے والد صاحب سے بڑا تعلق، بڑا گہرا ربط، بلکہ ساتھیوں میں سے تھے۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور میں سمجھتا ہوں چونکہ مفتی صاحب کی صحبت میں نے 1 سال گزارا، میں ہی ان کی کتاب گھر سے لاتا تھا درس کے لیے، اور حضرت سے میں بہت قریب تھا۔ ان کی ذرہ نوازی تھی کہ اس عاجز کو اپنے سے قریب رکھا تھا۔ میں ان کی ولایت کا قائل ہوں، مجھے ان کے اندر بہت ساری وہ شان ولایت میں نے دیکھی ہے کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ بڑے اختلافات چلے، بڑے حالات چلے، بڑے مسائل چلے، لیکن ان حالات و مسائل جبکہ حضرت پر کفر تک کے فتوے لگے، حضرت کا حال زبان بالکل خاموش ہے، بلکہ ایک صاحب نے تذکرہ کر دیا، حضرت نے فرمایا
کسی کے کافر کہنے سے میں کافر نہیں ہوتا، اور اگر چلو تم مجھے کافر سمجھتے ہو تو میں تجدید ایمان کرتا ہوں لا الہ الا اللہ۔ یہ شان تواضع اور عاجزی جو حضرت مفتی صاحب ہمارے شیخ یوسف صاحب قدس سرہ کے بھی وہ استاذ ہوتے تھے۔ حضرت شیخ نے ان سے جلالین پڑھی تھی، بلکہ حضرت مفتی صاحب جب سفر میں جاتے تھے تو شیخ کو ساتھ لے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شیخ ساتھ جانے کے لیے تیار ہوئے تو حضرت مفتی صاحب نے کہا مولی یونس تم نہ آؤ۔ شیخ کہتے ہیں میں شکی آدمی، میرے دل میں شک پیدا ہوا کہ کیا ناراض ہو گئے مفتی صاحب، مجھے کیوں منع کر دیا۔ دوسرے دن مجھے بلایا اور یہ کہا کہ مولی یونس جس جگہ مجھے دعوت تھی وہاں جس مکان پہ کھانا تھا مجھے ان کے باب میں کچھ حرام کا شبہ تھا، یعنی ان کی کمائی کے باب میں کچھ حرام کا شبہ تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ مولی یونس تمہارے بدن میں اور تمہارے پیٹ میں کوئی حرام کا دانہ چلا جائے۔ تو شیخ کہتے ہیں میں نے پوچھا پھر آپ کیوں گئے؟ تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ میں وہاں گیا بیان کی نیت سے، جن کے گھر کھانا تھا میں تکلف کرتا رہا اور ایک دو لقمے کھائے، اور گھر آنے کے بعد پیٹ بھر کے میں نے کہہ کر دی۔ تو یہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں ان سے بھی اس حدیث شریف کی اجازت نقل کر رہا ہوں۔ میں جب مظاہر سے آ گیا تو حضرت نے رمضان سے 2 دن قبل ایک آدمی بھیجا اپنے ہاتھوں سے اجازت حدیث نامہ لکھ کر، اور کہا کہ یہ حنیف کو دے دینا، میں خصوصی طور پر اس کو اجازت دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں اس حدیث شریف کو بہت سارے عرب علماء اور اسی طرح حضرت مولانا محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم سے بھی نقل کرتا ہوں۔ ان تمام اکابر نے مجھے اجازت دی ہے، میں ان تمام اکابر کی طرف سے آپ لوگوں کو بھی اجازت دیتا ہوں۔ آپ لوگوں کے تسلسل کو باقی رکھنے کے لیے میں نے اس حدیث شریف کو سب سے پہلے پڑھا ہے۔ اس حدیث شریف کا نام حدیث رحمت بھی ہے، چونکہ اس میں رحم کا بیان ہے۔ الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی، ارحموا من فی الارض، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ میں ابھی حضرت کو سنا رہا تھا کہ جن کے معبود میں صفات ہوتے ہیں عابد میں وہی صفات آتے ہیں۔ جن کا معبود پتھر کا ہوتا ہے تو پتھر میں کوئی چیز داخل نہیں ہوتی، تو ان کے عابدین کے قلوب میں بھی کوئی چیز داخل نہیں ہوتی، وہ پتھر کی طرح سخت ہوتے ہیں، ان کو کبھی رحم نہیں آتا کسی کے اوپر۔ اور جن کا معبود اللہ رحمان و رحیم ہے، ان کے عابدین چاہے فاسق ہو، فاجر ہو، شرابی ہو، لیکن ان کے دل میں رحم ہوتا ہے۔ اسی لیے مومنوں کے قلوب میں رحم ہے، چاہے وہ مومن کیسا ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ بھائی اس کا معبود رحمان و رحیم ہے۔ اس کے بعد سمجھیے، آپ جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں یہ علم سے لبریز کتاب ہے۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کتاب عجیب و غریب کتاب ہے، صحاح ستہ میں، بلکہ تمام حدیث کی کتابوں میں اس کتاب کو تفوق حاصل ہے، بلندی حاصل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس امت ہی کو بلندی حاصل ہے۔ میں اختصار کے ساتھ چند باتوں کی طرف اشارہ کروں۔ حق تعالی استاذ ہے تمام انبیاء کے براہ راست۔ اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کے استاذ ہے اور تمام انبیاء تلامذہ ہے۔ اللہ کی تو مختلف شان ہے۔ طالب علموں کا حال یہ ہوتا ہے کہ استاذ کی مختلف خوبیوں میں سے کوئی طالب علم کوئی خوبی لے لیتا ہے، کوئی طالب علم کوئی خوبی لے لیتا ہے، کوئی استاذ کے ذوق حدیث کو لیتا ہے، کوئی استاذ کے ذوق تفسیر کو لیتا ہے،
کوئی استاذ کے ذوق فقہ کو لیتا ہے تو استاذ کی کیفیات میں سے طالب علم اپنی اپنی شان کے مطابق حاصل کرتے ہیں۔ انبیاء تلامذہ ہیں حق تعالیٰ کے، اور اللہ میں مختلف شان ہے، تو کسی نبی کو کوئی شان ملی، کسی نبی کو کوئی شان ملی۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جو شان ملی وہ قدس و سلامتی کی شان ملی۔ قدس و سلامتی کا معنی اپنے آپ کو بچانا، یہ اللہ کی شان ہے، اس لیے کہ سبحان اللہ اللہ کی شان ہے، تمام عیوب سے وہ پاک ہے۔ یہ شان ابراہیم نے لی اور قدس و سلامتی ملی، اسی لیے ابراہیم آتش نمرود میں ڈالے گئے تو بھی سلامتی ہو گئی، ابراہیم کو وطن سے بے وطن کیا تو بھی سلامتی ہو گئی، ابراہیم نے بیٹے اسماعیل پر چھری چلائی تو بھی اسماعیل کی سلامتی ہو گئی، اور چھری جو ہے وہ کندن ہو گئی، تیز نہ رہی۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی ہاجرہ کو ایک ایسی جگہ چھوڑ دیا جہاں جنگل ہی جنگل تھا، لیکن وہاں بھی سلامتی ہو گئی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ شان قدس و سلامتی یہ ابراہیم کی شان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو شان لی وہ تغییر اور تقلیب کی شان لی، بدلنا، یہ اللہ کی شان ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے ہاتھ میں تمام انسانوں کے دل ہے، وہ جدھر چاہتا ہے بدل دیتا ہے، وہ آسمانوں کو بدلتا ہے، وہ آفتاب اور مہتاب کو چلاتا رہتا ہے، تو یہ شان حضرت موسیٰ کو ملی۔ اسی لیے ایک بے جان لاٹھی صاف بن جاتی تھی، یہ تغییر اور تبدیل ہوا۔ اسی لیے ہاتھ کو بغل میں رکھتے تھے اور نکالتے تھے تو آفتاب کی طرح چمکتا ہو جاتا تھا۔ یہ تغییر و تقلیب کی شان حضرت موسیٰ کو عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصور گری یعنی تصویر بنانا، اور تصویر بنانے کے ساتھ ساتھ ان کی دوسری شان جو ہے جان بخشی، احیاء، وہ عطا فرمایا۔ اسی لیے مردہ کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اسی لیے کوری کو اچھا کر دیا کرتے تھے، اسی لیے نابینا کو بینا کر دیا کرتے تھے، اور یہ ساری شان اللہ کی۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان ملی وہ شان علم ہے، علم و حکمت کی شان آقا علیہ السلام کو ملی، اور یہ تمام شؤون اور تمام شانیں اللہ سے نبی میں آئی اور نبی سے امت میں آئی۔ اسی لیے حضرت ابراہیم کے جو ماننے والے تھے مشرکین مکہ، وہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر سمجھتے تھے، اور ابراہیم کی شان قدس و سلامتی تھی، تو مشرکین مکہ کی شان بھی قدس و سلامتی تھی، جس کو اللہ نے نقل فرمایا لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ یمن کے سفر میں بھی ان کے لیے سلامتی تھی، اور شام کے سفر میں بھی سلامتی تھی۔ تو شان ابراہیم ان کے ماننے والوں میں آئی، شان موسیٰ جو تغییر اور تقلیب ہے یہ یہود میں ہے، ان کے ماننے والوں میں ہے۔ اسی لیے اگرچہ اس شان تغییر اور تقلیب کو اچھی چیزوں میں استعمال کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے غلط چیزوں میں استعمال کیا۔ چربی کو پگھلایا اور چربی کو پگھلا کر کے بیچنے لگے، یہ شان تقلیب ہے۔ سنیچر کے دن مچھلی پکڑنے سے منع کیا تو اگلے دن انہوں نے جال ڈال دی اور پھر مچھلی کو پکڑا، شان تقلیب ہے۔ غلط کام کیا، لیکن بہرحال شان تقلیب ان میں ہے۔ جب نیل دریا سے نکل گئے تو رب تلاش کرنے لگے اور ایک بچھڑا بنا لیا سونے کے ذریعے سے، اور اس کی پرستش شروع کر دی۔ یہ شان تقلیب ہے کہ سونے کو بچھڑے کی شکل دے دی، یہ سب شان تقلیب ہے۔ آج بھی اس زمانے میں بھی یہی تقلیب کی شان ان میں ہے۔
اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ دجال ہمارے ساتھ ہوگا، ہم ان کے ساتھ رہیں گے، ان کا تعاون کریں گے، ان کی مدد کریں گے۔ یہ سب شان تقلیب ہے، اگرچہ غلط استعمال کر رہے ہیں لیکن امت میں وہ شان موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان مصور گری، احیاء بخشی، جان بخشنا، شفا کر دینا، یہ تھا۔ عیسائیت میں یہی شان آج موجود ہے۔ وہ لوگ بڑے سے بڑے چیزوں کو بنا لیا کرتے ہیں۔ اگر حضرت عیسیٰ نے مٹی سے بنے ہوئے پرندے کو زندہ کیا تو عیسائیوں نے روبوٹ بنا لیا اور مشینی انسان بنا لیا جو چلتا ہے پھرتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں کو اڑا دیا تو یہ لوگ فلائٹ کو اڑانے لگے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا اور اسی کے ساتھ ساتھ کوڑی کو اچھا کیا، نابینا کو بینا کیا، تو آج طرح طرح کے آپریشن عیسائیوں کے اندر ایجاد ہو رہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ اس امت میں اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت کا مجاز ڈالا۔ بقول علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب مواہب ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے نبی کا علم ختم نہیں ہوتا، اس امت کا علم بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس امت کا حال یہ ہے کہ یہ ایک کتاب لکھتے ہیں تو اس پر ہزاروں شروحات لکھی جاتی ہے۔ بخاری شریف ایک لکھی گئی تو 40 سے زیادہ شروحات لکھی گئی، اور ایک ایک شرح 15 20 جلدوں کے اندر ہے۔ یہ وہی شان ہے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی، یعنی شان علم و حکمت۔ میں آپ بچوں کو کوئی بات بتانا چاہتا ہوں جو علمی بات ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی صفت قدرت بھی ہے، ارادہ بھی ہے، طاقت بھی ہے، لیکن یہ ساری صفات کے اندر اصل اصول علم ہے۔ یہ صفات علم کی محتاج ہے، علم کسی کا محتاج نہیں۔ آپ دیکھیں میرے سامنے روٹی رکھی گئی تو پہلے میں روٹی کو دیکھوں گا کہ یہ کس کی بنی ہوئی ہے، چبا سکتا ہوں یا نہیں۔ قدرت بعد میں، کھانا بعد میں، عمل بعد میں، پہلے تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ روٹی ہے بھی یا نہیں۔ یہ صفت علم ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمام صفات علم کی محتاج ہے، علم کسی کا محتاج نہیں۔ اور علم نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا، یہ صفت عطا فرمائی تو جامع الکمالات صفت علم نبی کو دیا تو اسی نبی کو خاتم النبیین بھی بنا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا، اور پھر آپ نے وہ اعلان فرمایا جو کسی نبی نے نہیں فرمایا۔ لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق الی یوم القیامہ لا یخافون لومۃ لائم۔ فرمایا قیامت تک میری امت میں ایک جماعت ایسی رہے گی جو ہمیشہ حق بات کو بیان کرتی رہے گی اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرے گی۔ یہ کسی نبی نے نہیں کہا ہے، صرف نبی علیہ السلام نے کہا لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق الی یوم القیامہ۔ یہ قیامت تک کا لفظ بتا رہا ہے کہ میری امت کے حق بولنے والے قیامت تک رہیں گے، تو میری امت بھی قیامت تک رہے گی، اور جب میری امت قیامت تک رہے گی تو میری نبوت بھی قیامت تک رہے گی۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی جو رکھا گیا وہ محمد رکھا گیا۔ اصل میں عرب میں محمد نام رکھنے کا مجاز نہیں تھا، وہ لوگ محمد نام نہیں رکھتے تھے، لیکن جب شام کے پادریوں نے اور علماء عیسائیت نے بطور پیشین گوئی اپنی کتابوں کے ذریعے سے یہ بتایا کہ ایک نبی آخر الزمان آنے والا ہے اور اس کا نام محمد ہوگا، تو عرب میں محمد نام رکھنا شروع ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے، جب پیدا ہوئے، تو اس وقت مکے میں 7 آدمیوں کا نام محمد تھا، اس سے زیادہ نہیں تھے، 7 آدمیوں کا۔ اور وہ اسی لیے رکھا تھا ان لوگوں نے تاکہ ہمارا بچہ نبی آخر الزمان بنے۔ لیکن
محمد کے ساتھ ساتھ اور بھی تو قیود تھے. وہ تو آمنہ کے نور نظر کے حق میں لکھا تھا کہ وہ محمد نبی بننے والا ہے، بلکہ خاتم النبیین بننے والا ہے. تو اللہ نے نام بھی ایسا رکھا محمد. کیوں؟ اس لیے کہ آگے چل کر آپ کے دشمن، آپ کا پیچھا کرنے والے، آپ کا تعاقب کرنے والے، آپ سے دشمنی کرنے والے، وہ آپ کو مذمم کہیں گے. مذمم حدیث شریف میں ہے کہ لوگ آپ کو، یہ یہود آپ کو مذمم کہتے تھے. مذمم کا معنی ہوتا ہے برائی کیا ہوا. تو اللہ کو معلوم تھا کہ لوگ آپ کو مذمم کہیں گے، لیکن مذمم بولنے سے پہلے محمد بولنا ہی پڑے گا. معلوم ہوتا ہے برائی کرنے والا بھی پہلے تعریف کرے گا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو برائی کر رہا ہوگا مذمم کے ذریعے سے، وہ یوں کہے گا اے محمد تو محمد نہیں، تو مذمم ہے. تو محمد بول تو دیا ہی اس نے، یہ اللہ کے نبی کی تعریف ہو رہی ہے. ایسا نام رکھا کہ برائی کرنے والا بھی پہلے تعریف کر رہا ہے. یہ ذات اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے. اس نبی کو اتنا علم دیا گیا، اتنا علم دیا گیا کہ اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اگلوں اور پچھلوں کا علم دیا گیا. بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اور میں تکمیل اخلاق کے لیے دنیا میں بھیجا گیا. آپ کی یہ صفت علم جو ہے، آپ کا صفت علم آپ کی امت میں اتنا چلا اتنا چلا اتنا چلا کہ آج بھی استنباط مسائل اسی قرآن اور حدیث سے ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے. میں بطور نمونہ ایک دو مثال آپ کو پیش کروں. بغداد میں ایک عورت تھی جس کا کام تھا میت عورتوں کو غسل دینا. ایک مرتبہ اس کو اشکال پیدا ہوا کہ میں حالت حیض میں ہوں اور کسی عورت کا انتقال ہو گیا، تو کیا میں حالت حیض میں غسل دے سکتی ہوں؟ مسئلہ معلوم نہیں تھا. وہ بغداد کی جامع مسجد میں پہنچی کہ کیا مسئلہ ہے اس کا، میں خود ناپاک ہوں، تو ناپاکی کی حالت میں کیسے غسل دوں؟ کچھ علماء بیٹھے تھے، ان سے مسئلہ پوچھا. انہوں نے کہا اندر چلے جاؤ. ایک بڑے مفتی بیٹھے، وہ اندر گئی اور مسئلہ پوچھا کہ کیا میں غسل دے سکتی ہوں؟ فرمایا ہاں دے سکتی ہوں. باہر نکلی تو علماء نے کہا کیا جواب ملا؟ کہا غسل دے سکتی ہے. فرمایا دلیل کیا دی؟ فرمایا میں نے دلیل نہیں پوچھی. کہا جاؤ دلیل بھی پوچھو، ہمیں ضرورت ہے. واپس جا کر دلیل پوچھی تو اس عالم نے اور اس مفتی نے جواب دیا کہ بخاری شریف میں ہے نبی علیہ السلام اعتکاف میں ہوتے تھے اور حضرت عائشہ حائضہ ہوتی تھی. فرماتی ہے کہ حضرت اپنا سر مبارک کھڑکی سے باہر نکالتے تھے اور میں اپنے کمرے سے حضرت کے سر کو دھو دیا کرتی تھی. جب حالت حیض میں مقدس سر کو دھویا جا سکتا ہے تو میت کو غسل کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ یہ ہیں ہمارے اکابر کے علوم، یہ ہیں ہمارے بزرگوں کے علوم. اللہ نے جو منکشف کیے ہیں اس امت کے اوپر علوم کو، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آپ ایک سے بڑھ کر ایک، ایک سے بڑھ کر ایک. حضرت الامام محمد ابن ادریس الشافعی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا کوئی جنات کو اصلی شکل میں دیکھ سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا جس مخلوق کو اللہ نے چھپایا ہے اور قیامت قرآن میں اس کے چھپنے کا وعدہ کیا ہے، وعدے کے خلاف کوئی انسان اصلی شکل میں نہیں دیکھ سکتا. بلکہ امام شافعی فرماتے ہیں اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں نے جن کو اصلی شکل میں دیکھا یا فرشتوں کو اصلی شکل میں دیکھا، فرمایا جن کو اصلی شکل میں دیکھنے والا وہ جھوٹا ہے، اس کی شہادت کبھی قبول نہ کرو. حضرت فرماتے ہیں کسی اور شکل میں دیکھ سکتے ہیں لیکن اصلی شکل میں نہیں دیکھ سکتے. اسی کے ساتھ ساتھ امام شافعی نے فرمایا فرشتے کو اصلی شکل میں نہیں دیکھ سکتے. صرف ایک شخصیت ہے جنہوں نے دیکھا تھا اور وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنے ابا جی کے ساتھ حضور کے پاس گئے. نکلے تو فرمایا ابا جی حضرت کے ساتھ کون بیٹھا ہے؟ فرمایا کوئی نہیں. فرمایا نہیں کوئی تھا.
واپس جا کر پوچھا تو حضرت نے فرمایا جبریل تھے، کیا تم نے دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے دیکھا۔ فرمایا تیری آنکھ سلامت نہیں رہے گی، تو نابینا ہو جائے گا۔ عبداللہ ابن عباس اسی پر نابینا ہو گئے تھے۔ تو جن کو یا ملائکہ کو کوئی اصلی شکل میں نہیں دیکھ سکتا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دعوے دار ہو تو اس کی شہادت کو قبول نہ کرو۔ بہرحال یہ علوم کا بحر ذخار ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے قریب زمانے کا ایک حافظ ابن حجر گزرا ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ ہمیں اپنے اکابر دیوبند کی نہ علم پر اعتماد ہے نہ ان کے ورع اور تقوی پر اعتماد ہے۔ ابھی جو ہمارا بچہ اکابر دیوبند پر ماشاءاللہ تقریر کر رہا تھا، دل کو خوشی ہو رہی تھی، اس لیے کہ ہمارے اکابر دیوبند کے علوم وہ علوم ہیں کہ بقول شاہ عطا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کی جماعت کے کچھ لوگ اللہ نے چھپا کر رکھے تھے جن کو آخری دور میں بشکل علماء دیوبند اللہ نے ظاہر فرما دیے۔ گویا یہ صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی جو آخری دور میں ظاہر ہوئی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کا کیا کہنا، حضرت مولانا حسین احمد مدنی جس وقت جن کا تذکرہ آپ نے بار بار سنا، حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے دارالعلوم کے اندر ایک بہت بڑا چندہ دینے والا حیدرآباد کا نواب تھا جو بہت بڑا چندہ دیتا تھا۔ انگریزوں نے اس کو استعمال کیا۔ حضرت کی سوانے میں لکھا ہے، قاری طیب صاحب کا یہ واقعہ ہے، فرمایا حیدرآباد کے نواب کو استعمال کیا کہ حسین احمد کو اگر روکنا ہو تو ایک ہی شکل ہو سکتی ہے، اور وہ شکل یہ ہے کہ حیدرآباد کا نواب چندہ دینا بند کر دے، دارالعلوم کو چندہ دینا بند کر دے۔ حیدرآباد کا نواب خصیہ بردار تھا ان کا، انگریزوں کا، اپنی حکومت باقی رکھنے کے لیے اس نے لمبا خط لکھا، محتمیم تھے اس پر حکیم الاسلام قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ۔ خط گیا تو اس میں لکھا حسین احمد کو مدرسے سے علیحدہ کرو تبھی ہم چندہ دیں گے۔ حضرت حکیم الاسلام کے حکمت آمیز کلمات ہوتے تھے۔ حضرت نے جواباً لکھا کہ نواب صاحب آپ حضرت کے نکالنے کو کہہ رہے ہیں، یہ 6 دن پڑھاتے ہیں مدرسے میں اور 1 دن نکلتے ہیں ملک کے لیے۔ آپ کے کہنے پر اگر میں علیحدہ کر دوں تو پھر تو پورے 7 دن نکلیں گے ملک کے لیے، تو تمہارا ہی بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس کے بجائے ان کو مدرسے میں پڑھانے دو تاکہ کم سے کم 1 دن جائیں اور 6 دن مدرسے میں پڑھائیں۔ نواب صاحب کے ذہن میں یہ بات آ گئی، ٹھیک ہے، بات آئی گئی ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد حضرت مدنی کو پتہ چلا، حضرت دفتر میں تشریف لائے، فرمایا کہ نواب صاحب کا کوئی خط آیا تھا۔ کہا جی، خط پڑھا، دونوں جواب بھی اور وہ خط بھی پڑھا، اور پھر حضرت مدنی نے فرمایا دوسرا جواب لکھو اور یوں لکھو کہ دارالعلوم تمہارے پیسوں کا محتاج نہیں ہے، ہمارا اعتماد پہلے بھی اللہ پر ہے، آج بھی ہے، اور قیامت تک اس اللہ کے بندے کا اعتماد اللہ ہی پر ہے، ہمیں آپ کے چندے کی کوئی ضرورت نہیں۔ علماء فرماتے ہیں حضرت قاری صاحب کا جواب حکیمانہ تھا اور حضرت مدنی کا جواب حاکمانہ تھا۔ فرمایا یہ حاکمانہ جواب نے وہ کام کیا کہ نواب حیدرآباد ڈر گیا اور اس نے یہ کہا مولانا حسین احمد میں معافی چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا توبہ کر لے ورنہ مخالفت دارالعلوم پر خطرہ ہے کہ اللہ تیرے ایمان کو سلب نہ کر۔ ایسی سخت بات حضرت نے فرمائی تھی۔ بہرحال ہمارے اکابر دیوبند جو علوم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے تھے، علامہ انور شاہ صاحب کشمیری نور اللہ مرقدہ فرمایا کہ موت کے موقع پر جو کلمہ مانگا جاتا ہے، لکنوا موتاکم، غور سے سنو اس بات کو۔ میں نے ابھی یو پی میں چند علماء بیٹھے تھے اور میں نے یہ بحث چھیڑ دی، ابھی میں جب گیا دیوبند تو وہاں علماء بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے یہ بحث چھیڑ دی۔ وہ کہنے لگے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ تحقیق معلوم ہوئی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ وفات کے موقع پر اللہ تعالیٰ جس کلمے کا مطالبہ کر رہا ہے، لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، کون سا کلمہ مانگ رہا ہے اللہ؟ کلمے میں دو شان ہے، کلمۃ الذکر بھی ہے اور کلمۃ الایمان بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ سے ایمان بھی آتا ہے اور لا الہ الا اللہ سے ذکر بھی ہوتا ہے۔ اللہ موت کے موقع پر کلمۃ الذکر مانگ رہا ہے یا کلمۃ الایمان مانگ رہا ہے؟ مومن سے کیا مانگ رہا ہے؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں میری رائے یہ ہے کہ کلمۃ الذکر مانگ رہا ہے، کلمۃ الایمان نہیں مانگ رہا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ فرمایا ایمان تو ہر مومن کے دل میں موجود ہے، فی کل قلب مومن ایمان، ہر مومن کے دل میں ایمان موجود ہے۔ پھر آگے شاہ صاحب فرماتے ہیں عالم سکرات میں تو ایمان قبول بھی نہیں ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ عالم سکرات میں ایمان قبول بھی نہیں ہوتا ہے تو اللہ ایمان کیوں مانگے گا؟ فرمایا لا الہ الا اللہ سے کلمۃ الایمان نہیں مانگ رہا ہے، کلمۃ الذکر مانگ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے میرے بندے اور میری بندی تو ذکر کرتا ہوا میرے پاس آ جا، میرا تذکرہ کرتا ہوا آ جا، اور تیرے ذکر کے ضمن میں ایمان تو خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ اس لیے کہ لا الہ تو وہی پڑھے گا جو ایمان والا ہوگا۔ تو فرمایا کہ اصل مطلوب ذکر ہے، اصل مطلوب ایمان نہیں ہے، ایمان تو ضمناً موجود ہے۔ اس سے شاہ صاحب فرماتے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا کہ ذکر کا مطالبہ ہو رہا ہے تو اگر کوئی آخری وقت میں قوما میں چلا گیا، بے ہوش ہو گیا، کلمہ نہیں پڑھ پایا، ہفتہ 10 دن تک ہاسپٹل میں رہا، جیسے کورونا اور وبا کے زمانے میں بہت سارے لوگ بے ہوش ہو گئے، وینٹیلیٹر پر چلے گئے، سانس نہیں لے پائے، ہوش و حواس نہیں رہے، تو فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ وہ بغیر ایمان کے گئے ہیں، وہ بغیر ذکر کے گئے ہیں، اور ذکر مستحب ہے، مستحب چھوتا ہے، فکر کی کوئی ضرورت نہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ایمان لے کر اللہ کے پاس گئے ہیں، صرف ذکر چھوٹ گیا ہے، اور ذکر کے چھوٹنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت شاہ صاحب کی یہ تحقیق ہمیں بہت تسلی دے جاتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بغیر ایمان کے چلا گیا، قوما میں تھا، بے ہوش تھا، کلمہ نہیں پڑھ پایا۔ نہیں، وہ کلمہ کلمۃ الذکر ہے، وہ ذکر کرتا ہوا نہیں گیا، باقی ایمان تو اس کے پاس موجود ہے، اور ذکر مستحب ہے، اور ترک مستحب سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں ہمارے اکابر کی تحقیقات کو پڑھو، اس سے علم بھی ملتا ہے، اصلاح بھی ہوتی ہے، تربیت بھی ہوتی ہے، زندگی بھی بنتی ہے، نورانیت بھی قلب میں پیدا ہوتی ہے۔ حضرت حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن میں ایک عجیب و غریب بات لکھتے ہیں۔ بیان القرآن لکھی کیوں ہے حضرت نے؟ ہم بہت کم جانتے ہیں۔ اصل میں حضرت نے بیان القرآن اس لیے لکھی کہ لوگ ایرے گہرے ترجمہ قرآن میں داخل ہو گئے اور منمانی ترجمہ کرنا شروع کر دیا، کسی نے کیا ترجمہ، کسی نے کیا ترجمہ، تو ان تراجم کو صحیح کرنا تھا، اس لیے حضرت نے بیان القرآن کو لکھا۔ آپ جانتے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی ترجمہ لکھا، بعض جگہوں پر وہ بھی جو ہے غلطی کر گئے۔ سر سید احمد خان صاحب نے بھی ترجمہ قرآن لکھا، لیکن بعض جگہوں پر وہ بھی غلطی کر گئے۔ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ فرماتے تھے کہ میں سر سید احمد کو برا نہیں کہتا، تحقیق سنو، فرمایا میں سر سید احمد کو برا نہیں کہتا، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ نسبی سید تھی، یعنی کہنے والے سید نہیں، واقعتاً وہ حسینی تھی، حضرت حسین سے ان کا نسب ملتا۔ دوسری بات، جب ان کی وفات ہوئی اور ان کی تدفین ہو رہی تھی تو شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی جو ہمارے اکابر میں سے قریباً 100 کے قریب عمر پائی، شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت عالم مکاشفہ کے اعتبار سے اپنے پاس بیٹھنے والوں کو فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ سر سید کی بخشش ہو رہی ہے۔ شاہ فضل حق نے 2 دن کے بعد خواب دیکھا۔ شاہ فضل حق کوئی معمولی انسان نہیں ہے،
سلسلہ نقشبندیہ کا اس زمانے کا امام تھا. حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی اجازت حدیث کے لیے پہنچے. مسلم شریف کھلوائی, پہلی عبارت پڑھوائی. پہلی عبارت جو مسلم شریف کی ہے, الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین, یہی تو ہے. حضرت تھانوی نے ترجمہ کیا, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور درود و سلام نازل ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شاہ فضل حق نے فرمایا اشرف علی تجھ میں عشق نہیں ہے. فرمایا عاشقانہ ترجمہ کر اس کا تو اجازت دوں گا. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ میں رو پڑا, ایک کیفیت میرے دل پر طاری ہوئی, اور فرمایا حضرت مجھے عاشقانہ ترجمہ نہیں آتا. تو حضرت شاہ فضل حق نے ترجمہ فرمایا والصلاۃ علی رسولہ, اے محمد اللہ تجھے پیارو دلار کرے, تجھ پر لاکھوں سلام ہو اپنے حبیب کی طرف سے محبوب کے اوپر. ایسا بہترین ترجمہ فرمایا. یہ شاہ فضل حق رحمت اللہ علیہ ہے جو ہمارے اکابر میں سے. شاہ صاحب نے 2 دن کے بعد خواب دیکھا. فرمایا میں نے سر سید احمد کو خواب میں دیکھا تو میں نے پوچھا کیا حال ہوا. فرمایا بخشش ہو گئی. سر سید کہہ رہے بخشش ہو گئی. فرمایا کیسے, کیا جواب تم نے دیا؟ فرمایا اللہ نے پوچھا کیا لے کر آیا, تو میں نے کہا اے اللہ تیرے بندوں کے رزق حلال کے لیے میں نے یونیورسٹی بنائی. جواب تو سنو, مول صاحب خوش ہونے کی ضرورت ہے کہ اسکول بنائی ہے آپ نے. اللہ آپ کے ذریعے سے کالج کا بھی کام لے لے, اللہ ان کے ذریعے سے یونیورسٹی کا بھی کام لے لے, اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. یہ جواب سنو. فرمایا اللہ نے مجھے پوچھا کیا لے کر آیا. میں نے کہا تیری مخلوق کے رزق حلال کے لیے اور ان کی دنیا سور جائے اس کے لیے میں نے یونیورسٹی بنائی. فرمایا تو نے میرے بندوں کے رزق حلال کی فکر کی, اسی پر میں تیری مغفرت کر دیتا ہوں. یہ میں کوئی من گھڑت کہانی نہیں سنا رہا ہوں, میرے حضرت سے سنی ہوئی بات سنا رہا ہوں, اور وہ چھپی ہوئی بھی ہے حضرت شیخ یونس صاحب کے درس میں. آپ دیکھنا چاہیں تو حضرت کے درس میں دیکھ سکتے ہیں. میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, حقیقت یہ ہے اللہ کے وہاں مخلوق کے ساتھ ہمدردی اور محبت بہت پسند ہے. اللہ اس کو بہت پسند کرتا ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے. جو جس راستے سے بھی ہمدردی کرتا ہو. میر صاحب نے جو ہمدردی کی ابھی, تو میرے ذہن میں یہ بات گزری کہ اگرچہ یہ عالم نہیں ہے لیکن اہل علم کے ساتھ محبت اور ان کا تعاون اور ان کی نصرت اور ان بچوں کا تعاون انشاءاللہ تعالی یہی ان کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا, یہی ان کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے اکابر کے علوم کو ہمیں پڑھنا چاہیے. جب ایرے غیرے نے ترجمہ کر دیا تو حضرت تھانوی کو بیان القرآن لکھنا پڑا, اور حضرت نے اس کے اندر صاف صاف جو صحیح باتیں تھیں, جو صحیح ترجمہ تھا اس کو لکھا. مجھے حضرت تھانوی کی ایک بات نقل کرنا ہے. حضرت اقدس تھانوی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نفس کو 3 جگہوں پر ذکر فرمایا, نفس امارہ, نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. میرے عزیزو اس بات کو غور سے سنو اور اپنی اصلاح بھی کرو. 3 جگہ نفس کو ذکر فرمایا, لیکن خطاب جب اللہ نے کیا ہے تو صرف نفس مطمئنہ کو خطاب کیا, امارہ اور لوامہ کو خطاب نہیں کیا. یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ. یہ نہیں کہا یا ایتھا النفس اللوامہ, یا ایتھا النفس الامارہ, ان دونوں کو خطاب نہیں کیا. اس لیے کہ امارہ اور لوامہ یہ گناہوں سے لبریز ہے. یہ دونوں نفس, دونوں ذات گناہوں سے لبریز ہے. اللہ کہتا ہے جو بندہ گناہوں سے لبریز ہوگا وہ میرے خطاب کے لائق نہیں ہو سکتا. میرے خطاب کے لائق وہ نفس, وہ ذات ہوگی جو مطمئنہ ہو. مطمئنہ طمانینت سے ہے. طمانینت کا معنی جھکاؤ, تواضع, عاجزی. جس کی ذات میں تواضع, عاجزی اور جھکاؤ ہے, اللہ کہتا ہے وہ میرے خطاب کے لائق. اور پھر آیت پر غور کریں, اللہ نے جو لفظ استعمال کیا
ارجعی الی ربک، رجوع کا لفظ عربی زبان کے اعتبار سے اپنے وطن کی طرف جانے کو بولتے ہیں۔ کہیں مہمان جاتے، میں یہاں مہمان آیا ہوں تو مجھے اپنے گھر سے یہ نہیں کہا جائے گا ارجعی الی احمد آباد، اس لیے کہ یہ میرا وطن نہیں ہے۔ سمجھ میں بھی آئے، وطن کی طرف جانے کو رجوع کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اللہ نے رجوع کا لفظ ارجعی الی ربک بتا دیا قرآن کے پڑھنے والوں کو۔ دنیا عارضی ہے، وطن نہیں ہے، تیرا اصل مسکن تو جنت اور رب ہے۔ ارجعی الی ربک، چل تو اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، جو تجھ سے راضی وہ اور تو اس سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، تو اکیلا نہیں جا رہا ہے، تو اس سے پہلے میں نے بہت سے میرے نیک بندوں کو بھیج دیا ہے، انہی کے ساتھ شریک ہو جا اور اس جنت میں داخل ہو جا۔ تو حق تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے خطاب کے لائق وہ نفس ہوگا جو گناہوں سے پاک ہوگا، توبہ کرے گا، مطمئنہ ہوگا، متواضع ہوگا، تواضع اور انکساری ہوگی۔ باقی میں اوروں کو خطاب نہیں کروں گا۔ اب کوئی اشکال کر دے، مولوی لوگوں کو تو اشکال کی عادت ہوتی ہے نا، بلا وجہ کے بھی اشکال کر دیا کرتے ہیں، جانتے وانتے ہیں نہیں اشکال کر دیتے۔ کوئی اشکال کرے کہ یا عبادی الذین اسرفوا میں تو اللہ خطاب کر رہا ہے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے بہت گناہ کر لیے، یہ خطاب تو ہو گیا گنہگاروں کو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یا عبادی سے پہلے کل تو دیکھو، کل یا عبادی، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کہتا ہے اے میرے محبوب گنہگاروں سے میں تو بات نہیں کروں گا، تو کر لے ان سے۔ یا عبادی الذین اسرفوا، قل یا عبادی الذین اسرفوا، میں نہیں کروں گا ان سے بات، تو ان سے کر لے کہ اگر تم سے بہت گناہ ہو گئے ہو تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ انفاس عیسیٰ حضرت کی کتاب ہے، اصل تو وہ کتاب حضرت کی ہے اس مسئلے پر کہ آپ کے مریدین نے جو کچھ سوالات آپ سے کیے اس کے جوابات ہیں۔ آج کل تو مریدین کا حال یہ ہے کہ بیعت کیا ہوتے ہیں، شیخ کو خوابوں کے ذریعے سے جنت ہی میں اڑاتے پھرتے ہیں۔ بس یہ تصوف بھی کیا رہ گیا، خوابوں کی دنیا ہو گئی۔ اصلاح تو کوئی مقصود ہے نہیں کہ چلو شیخ کے پاس جائیں، اپنے گناہ کو بیان کریں کہ مجھ میں یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، اور میں اس کو کیسے دور کروں۔ یہ تو ہوتا نہیں ہے، کبھی خود جنت میں اڑتا ہے، کبھی شیخ کو اڑایا کرتا ہے۔ بس یہی خوابوں کی دنیا آج ہمارے پاس رہ گئی ہے، تصوف اس کا نام نہیں ہے۔ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ نے جب پہلا سفر گجرات کا فرمایا تھا، حضرت تو چونکہ شروع میں سفر کرتے ہی نہیں تھے، پہلا سفر جب 25 سال قبل خرور میں تشریف لائے تو فجر کی نماز کے بعد واپی سے چھاپی تک کے قریباً 1400-1500 علماء تھے۔ ایک بڑے عالم نے اپنا خواب پیش کیا اور فرمایا حضرت میں نے یہ خواب دیکھا۔ حضرت نے خواب تو سن لیا، حضرت نے فرمایا بیداری کی بات کرو، نیند کی باتیں مت کرو۔ فرمایا شریعت بیداری میں آئی ہے، کوئی آیت نیند میں اللہ کے نبی پر نہیں اتری، پورا قرآن بیداری میں اترا۔ خواب مبشرات ہے، حجت نہیں ہے، یہ خوب سمجھ لیں۔ خواب سے بشارت ملتی ہے، باقی یہ حجت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عز الدین ابن سلام رحمت اللہ علیہ، جن کا میں نے ابھی واقعہ سنایا کہ اس عورت نے جا کر جس کو فتویٰ پوچھا تھا نا بغداد میں، وہ یہی عز الدین ابن سلام تھے۔ مسلکاً شافعی ہے، بہت بڑے عالم ہیں۔ ان کے زمانے میں کسی نے خواب دیکھا اور خواب میں یہ دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اشرب الخمر، شراب پیو۔ اب صبح اٹھے، وہ بیچارے دیکھنے والے پریشان تھے، تو کبھی ان کے پاس، کبھی ان کے پاس، ان کے پاس تعبیر پوچھنے پہنچ رہے۔ سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی نبی شراب پینے کو کیسے کہیں گے؟ اصل میں نیند میں تجھے لا یاد نہیں رہا، تجھے کہا تھا لا تشرب الخمر، شراب نہ پی، لیکن لا تجھے یاد نہیں رہا۔ اس نے کہا خواب مجھے بالکل یاد ہے، مجھے لا کا مسئلہ ہی نہیں، اشرب الخمر کا۔ عز الدین ابن سلام کے پاس وہ چلا گیا۔ حضرت نے فرمایا تو شراب پیتا ہے؟ فرمایا نہیں۔
اب حضرت اصولی بحث لائے. حضرت نے فرمایا نہیں بعد الاثبات ہوتی ہے. سمجھے اصول الشاسی میں نہیں بعد الاثبات. تو شراب پیتا ہوتا تو نبی تجھے لا کہتے. جب تو نے شراب پی ہی نہیں ہے تو نبی لا کیسے کہیں گے؟ یقیناً تجھے اشرب الخمر ہی کہا ہے کہ شراب پی، یہی کہا ہے تجھے. لیکن مطلب سمجھنے میں علماء کو سمجھ نہیں آئی. فرمایا نبی یہ کہنا چاہتا ہے دنیا کی شراب میں مبتلا ہے، میرے عشق میں مبتلا ہو جا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عشق کی تجھے دعوت دے رہے ہیں. یہ ہے اس خواب کی تعبیر. تو بہرحال میرے عزیزو، حقیقت یہ ہے کہ اس امت پر اللہ نے جو علوم کھولے ہیں، جو دریا بہایا ہے اس امت کے اوپر، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا جو تلمیذ آخری طالب علم وہ محمد الرسول اللہ ہے. اور محمد الرسول اللہ جامع کمالات العلم ہے. تمام کمالات میں علمی کمال سب سے اونچا وہ آپ کو عطا فرمایا، تو آپ ہی کو خاتم النبوت بھی بنا دیا، اور قیامت تک آپ ہی کی امت چلنے والی ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہی علمی کمالات آئے ہیں، اور قیامت تک انشاءاللہ تعالی یہ علمی کمالات آتے رہیں گے. مجھے مفتی شفیع صاحب علیہ الرحمہ کی ایک بات یاد آئی. ایک مرتبہ علماء کی جماعت تھی. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سائنس بہت ترقی کر رہی ہے. حضرت نے فرمایا سائنس بہت ترقی کر رہی ہے، کبھی گھٹنے تبدیل کر دیتی ہے، اب تو کتنی ٹرانسپلانٹ بھی ہونے لگا، ہارٹ ٹرانسپلانٹ بھی ہوتا ہے. بلکہ ابھی چند دنوں قبل آپ نے سنا ہوگا کہ سور کا ہارٹ انسان کے اندر ڈالا گیا، مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے. یہ مفتی شفیع صاحب نے اس وقت کہا تھا کہ سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے، ایک دن آئے گا. حضرت فرماتے ہیں کہ انین جو ہوتا ہے جس میں قوت جمع نہیں ہے، وہ چاہے گا میں بھی نکاح کروں اور میں بھی جو ہے قابل جماع بنوں. اب قوت تو ہے نہیں اس میں، تو سائنس اس میں ترقی کرے گی اور اس کے عضو کو کاٹ کر تبدیلی عضو کرے گی. یہ ہونا ہے، یہ ہو کر رہے گا کہ اس کے عضو کو ختم کر کے اور کے عضو کو لگا دیا جائے گا. اب سائنس تو اپنی جگہ کرنے والی ہے، جیسے ابھی کیا کہ سور کے ہارٹ کو ڈال دیا. لیکن چیلنج آپ علماء کو ہوگا. کیا چیلنج ہوگا؟ چیلنج یہ ہوگا کہ دوسرے کے عضو کو جو اس کے ساتھ لگایا گیا ہے اور اس نے اپنی بیوی کے ساتھ جمع اور ملاقات کی، سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ پیدا ہونے والی اولاد حلالی ہوگی یا حرامی ہوگی. اس لیے کہ عضو دیکھو تو حرامی کا فتویٰ ہونا چاہیے، اور قوت اور طاقت دیکھو تو پھر حلالی کا فتویٰ ہونا چاہیے. مفتی صاحب فرماتے ہیں میں تو قبر میں جاؤں گا، اب تم تحقیق کرتے رہنا. چنانچہ ابھی جب سور کا ہارٹ ڈالا گیا تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اور ہر طرح سے مسائل اترے ہیں. تو بہرحال اس امت کو علوم کا خزانہ اور دریا دیا گیا. انہی اکابر میں حضرت الامام امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم الجوفی البخاری رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ شخصیت ہے. حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ پیدا جب ہوئے تو نابینا تھے. اللہ کو نوازنا تھا تو ماں کی دعاؤں پر 2 سال کے بعد بینائی واپس آ گئی. اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ آپ نے امام کے حالات میں پڑھا ہے کہ آپ مجوسی نسل ہے. آپ کے پردادا تو مجوسی تھے اور یمان جوفی کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے، اسی لیے آپ کو جوفی کہا جاتا ہے. تو آپ مجوسی ہیں، مجوسی نسل ہے. لیکن رب کریم جب کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو کفر سے اٹھا، کفر کو دعوت دینے کے بجائے یقینی مومن پر محنت کرنا یہ افضل ہے. یہ بہت گہری بات ہے. یعنی ایک غیر مسلم ہے، آپ اس کو دعوت دے رہے ہیں،
لیکن کوئی یقین نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے گا. فرمایا اس پر محنت کرنے کے بجائے ایک مومن فاسق پر محنت کر کے اس کو مومن بناؤ، یہ افضل ہے. اب یہ آپ سمجھ لینا، یہ بزرگان دین ہے. حضرت کا استدلال عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکرى اما من استغنی. فرمایا ابن عبداللہ ابن ام مکتوم ان کافروں کی موجودگی میں جب آ گئے، ان مالدار غیر مسلم مشرکین کی موجودگی میں جو حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت کو ناگواری ہوئی، پیشانی پر بل آیا. اللہ نے دانت پلائی اپنے پیغمبر کو اور فرمایا عبداللہ ابن ام مکتوم جو ہے وہ مومن ہے. ان یزکا، تیری نصیحت سے یہ دل کو صاف کرنے والا ہے، یا کم سے کم اب یذکر، نصیحت حاصل کرتا ان لوگوں کے مقابلے میں جو بے نیاز ہے، جو مستغنی ہے، جن کے باپ میں ایمان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ظنیات کے درجے میں بھی نہیں. شاہ صاحب نے اس سے استدلال کیا اور فرمایا کہ اس دعوت کے مقابلے میں جو تم کر رہے ہو، ایک مومن فاسق کو ایمان پر لے آؤ، یہ افضل ہوگا. یہ بات بہت کم لوگ سمجھتے ہیں، اور انہی مسائل کی بنیاد پر الجھاؤ پیدا ہو جاتی ہے. حقیقت یہ ہے دعوت و تبلیغ میں جو ہمارے مومن فاسق پر محنت ہو رہی ہے، یہ حضرت مولانا الیاس صاحب کی فراست تھی. یہ بہت بڑی فراست تھی جو حضرت نے اس کام کو اٹھایا تھا کہ مومن فاسق کو مومن نیک بنا دو، یہ سب سے افضل اور بہتر کام ہوگا. اللہ تعالیٰ امت کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. تو حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجوسی النسل ہے. ایک بات اور آپ کو بتا دوں، دور صحابہ میں حق تعالیٰ جل شانہ ومن والہ نے قرآن کریم کو جمع کروا دیا حضرت عثمان کے ذریعے سے. یعنی سرکاری سطح پر قرآن کریم جمع ہو گیا دور صحابہ میں. سوال یہ ہوتا ہے کہ جمع احادیث کا مسئلہ دور صحابہ میں کیوں نہیں ہوا؟ یہ تو عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ہوا. سرکاری سطح پر عمر بن عبدالعزیز نے اپنے زمانے میں لوگوں کو حکم دیا کہ احادیث کو جمع کرو، اور اس کام میں سر فہرست جس نے کام کیا وہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ، محمد ابن عبداللہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ. اول من دون الحدیث ابن شہاب عامر اللہ عمر، جیسے سیوطی نے نقل کیا ہے. عمر ابن عبدالعزیز تو تابعی ہے، تو جمع احادیث کا کام تابعی کے زمانے میں کیوں ہوا، دور صحابہ میں کیوں نہیں ہوا؟ علامہ انور شاہ صاحب کا جواب سنو. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حدیث کا جمع کرنا دور صحابہ میں ہوتا تو ساری حدیثیں متواتر ہو جاتی، اس لیے کہ سارے صحابہ اس کو نقل کرتے، تو ساری حدیثیں متواتر ہو جاتی، اور متواتر سے فرض ثابت ہوتا ہے. تو پھر تمہارے سنت اور مستحبات تم کہاں سے ثابت کرتے؟ اللہ کو اس امت پر مستحبات اور سنت سے تخفیف کرنا مقصود تھا، اس لیے دور تابعی میں یہ کام کروایا گیا، تاکہ کسی راوی پر کوئی کلام ہو گیا وہ حدیث خبر واحد بن گئی، کسی راوی پر کوئی کلام ہو گیا وہ حدیث ضعیف بن گئی، اور اسی سے پھر سنت و مستحبات کے مسائل ثابت ہوئے. تو حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پوری کتاب میں حق کی ترجمانی کرتے ہوئے چلے آئے، شروع سے لے کر آخر تک. یہ کتاب ایسی نہیں ہے کہ کھیلتے پڑھتے دوڑتے بھاگتے پڑھی جائے، یہ تو بحر زخار ہے. اس میں گوتے جو لگاتا ہے اس کو لولو اور موتیاں ملا کرتی ہیں اس کتاب سے. اس عاجز نے جو کچھ پایا ہے وہ اسی کتاب سے پایا، اور اسی کے مطالعے سے. اور آپ کو بھی نصیحت ہے کہ اس کتاب کے اس بحر زخار میں جتنے گوتے لگاؤ اتنے علوم کے دریا آپ پر کھلتے چلے جائیں گے. حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس پوری کتاب میں حق کی ترجمانی کرتے چلے آئے. احقاق حق اور ابطال باطل کیا آپ نے. اخیر میں کتاب التوحید قائم فرمائی.
اور کتاب التوحید کو لا کر آپ نے توحید اہل سنت والجماعت اور توحید باطلہ کو فرق کر کے بتایا۔ جماعت باطلہ کی توحید یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، صفات کو نہیں مانتے۔ یعنی اللہ ہے لیکن وہ رحمان نہیں، رحیم نہیں، کریم نہیں، قدوس نہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ یہ ہے فرقہ جہمیہ جو کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ جو آپ نے پڑھا۔ یہ فرقہ قدریہ ہے جو وغیرہم سے بخاری نے اشارہ کیا ہے۔ یہ سب فرقہ ضالہ ہے جو صفات خداوندی کو نہیں مانتے۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل یہ دیتے ہیں کہ تعدد اسما کو ماننا یہ تعدد خدا کو ماننا ہے۔ جتنے نام مانیں گے اتنے اللہ ہوں گے، اور یہ شرک ہے۔ حالانکہ متعدد ناموں کے ماننے سے متعدد ذات کا ہونا لازم نہیں آتا۔ ذات تو ایک ہی ہوتی ہے، لیکن کوئی ان کو سخی کہتا ہے، کوئی ان کو حاتم تائی کہتا ہے، کوئی ان کو حبیب کہتا ہے، کوئی ان کو محبوب کہتا ہے، کوئی ان کو قاری صاحب کہتا ہے، کوئی ان کو، ذات ایک ہی ہے لیکن نام متعدد ہے۔ اور صفات کے متعدد ہونے سے ذات کا متعدد ہونا لازم نہیں آتا۔ لیکن حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ جب عقل ماری جاتی ہے تو موتی دلیل بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ ان کی عقل ماری گئی اور ان لوگوں نے صفات خداوندی کا انکار کیا۔ امام بخاری اہل سنت والجماعت کی توحید کو ثابت کرتے ہیں اور فرمایا صفات کو ماننا بھی توحید ہی کو ماننا ہے، اللہ کی ذات ہی کو ماننا ہے۔ اور باب لے آئے، پہلا باب قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، سب ایک ہی بات ہے۔ تو توحید کو ثابت کرتے آخری کتاب میں چلے آئے، اور اخیر میں چند ابواب وہ قائم فرمائے جس میں امام بخاری پر ابتلا و آزمائش آئی، بڑے حالات آئے۔ حضرت نے شاپور تشریف لے گئے، بڑا پرتپاک استقبال ہوا، شاندار استقبال، 10,000 گھوڑوں سے استقبال، بادشاہ وقت خود آیا، لیکن مسئلہ پیش آ گیا۔ بہرحال دنیا میں کوئی الزامات سے یا ان کی تحقیر سے ہمارے اکابر میں نہیں بچا ہے۔ ہر ایک پر کچھ نہ کچھ مسائل آتے رہے۔ حضرت پر ایک الزام لگا دیا گیا کہ حضرت معتزلی المسلک ہے اور اس قرآن پاک کو مخلوق سمجھتے ہیں۔ اصل میں طلبہ جو ہوتے ہیں وہ کیا نقل کر دیتے ہیں باہر۔ طالب علموں نے حضرت سے پوچھا کہ کلام اللہ کے باب میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا القرآن کلام اللہ تعالی غیر مخلوق، لوح محفوظ میں ہے وہ غیر مخلوق، وَأَفْعَالُ الْعِبَادِ مَخْلُوقَةٌ، یہ قرآن مخلوق ہے۔ یہ پھٹ بھی جاتا ہے، اس کو کوئی قدیم نہیں کہے گا، یہ پرانا ہو جاتا ہے، یہ بوسیدہ ہو جاتا ہے، میں بول رہا ہوں ختم ہو جاتا ہے۔ وَأَفْعَالُ الْعِبَادِ مَخْلُوقَةٌ، بندوں کے افعال مخلوق ہیں۔ طالب علموں نے مشہور کر دیا کہ امام بخاری قرآن کو مخلوق کہتے ہیں، مطلق کہہ دیا، معتزلی المسلک کہہ دیا۔ اب حضرت کو نیشاپور چھوڑنا پڑا۔ کس حال میں چھوڑا ہے؟ صرف 2 شاگرد ساتھ تھے، امام مسلم اور احمد ابن سلمہ، بس 2 شاگرد جو آپ کو روانہ کرنے کے لیے چلے۔ بخارا پہنچے تو قاضی بخارا نے پریشان کیا۔ آپ اپنے رشتہ دار کے وہاں خرتنگ چلے گئے جہاں حضرت کا انتقال ہوا ہے، خرتنگ۔ 29 رمضان المبارک تہجد کی نماز میں آپ نے دعا فرمائی، اللہم ضاقت علی الارض بما رحبت، اے اللہ زمین تنگ ہو چکی ہے، تو مجھے اٹھا لے۔ بس دعا قبول ہو گئی۔ صبح میں دعا کی اور عید کا چاند طلوع ہوا 29 رمضان کو،
اور مغرب کے بعد حضرت کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب اس پر لکھتے ہیں کہ عید کا چاند طلوع ہوا اور حدیث کا چاند غروب ہو گیا۔ علماء نے اسی رات خواب دیکھا کہ نبی علیہ السلام اپنے خلفاء اربعہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پوچھا حضرت آپ کسی کے انتظار میں؟ فرمایا میرا محمد آ رہا ہے، محمد ابن اسماعیل آ رہا ہے، میں اس کے انتظار میں ہوں۔ تحقیق کی تو جی حضرت کا انتقال ہو چکا۔ عید کے دن عید کی نماز کے بعد مقام خرطنگ پر آپ کی تدفین وجود میں آئی۔ 6 مہینے تک آپ کی قبر سے خوشبو آتی رہی۔ جمال ہم نشینم، ہم نشینوں کا جمال مجھ میں آ گیا ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے، وگرنہ من خاکم کے من ہشتم، ورنہ میں تو ایک مٹی کا پتلا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جمال محمد ابن اسماعیل اس صحبت نبوی کی بنیاد پر مٹی میں بھی خوشبو پیدا کر گیا۔ پیارو، اپنے آپ کو اللہ والے بناؤ۔ دنیا تو آنی جانی ہے، چلتی رہتی ہے۔ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑو، تعلق پیدا کرو، اس رب کو راضی کرنے کی فکر کرو۔ عبداللہ ابن مبارک کی وفات ہوئی، کسی نے خواب میں دیکھا حضرت کیا حال ہوا؟ فرمایا کہ میرے سارے نکات غائب ہو گئے، میرا علم مجھے کام نہیں آیا، اور میرے لطائف سارے ختم ہو گئے، الا رقیعات، وہ چند رکعتوں سے مجھے نجات ملی جو میں نے رات میں اٹھ کر اللہ کے لیے پڑھی تھی، بس اسی سے میری بخشش ہوئی اور اسی پر میری نجات ہوئی۔ یہ ہم نشینی جو ہے نا، اللہ کے حبیب کی بہت بڑی چیز ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے غالباً پوچھا گیا کہ حضرت آپ درس کے بعد اکیلے اکیلے بیٹھے رہتے ہیں تو کیا آپ کو پریشانی نہیں ہوتی، گھبراہٹ نہیں ہوتی؟ ابن مبارک کہنے لگے کیف اتوحش ومعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے گھبراہٹ کیسے ہوگی، میرے ساتھ تو اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ اگر ہم مجلس میں نہ بیٹھے تو اچھا نہیں لگتا، وہاں حدیث کی صحبت میں بیٹھنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ یہ مسئلہ درپیش تھا اور اس مسئلے میں حضرت پر بڑے حالات آئے، اس لیے اسی کتاب میں حضرت نے قریباً 10 صفحات اسی مسئلے کے ثبوت کے لیے لکھے کہ اللہ کا کلام جو لوح محفوظ میں ہے وہ اصل کلام ہے، اور یہ جو کلام ہے وہ مخلوق ہے، فانی ہے، یہ حادث ہے، قدیم نہیں ہے۔ اس کو مختلف ابواب میں ثابت کرتے چلے گئے۔ اخیر میں جس باب پر پہنچے، اس باب میں حضرت فرماتے ہیں قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گی۔ امام کی یہ کتاب التوحید جہاں اہل سنت والجماعت کی توحید کو بیان کر رہی ہے، وہاں پر یہ کتاب الالہیات بھی ہے۔ کتاب الالہیات کا معنی شرع عقائد، اور شرع عقائد میں توحید بھی ہے اور دوسرے مسائل بھی ہے، اور ان مسائل میں وزن کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ الوزن حق، امام بخاری بھی اسی کو بیان فرما رہے اور اس کتاب کا اختتام فرما رہے ہیں۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن ترازو رکھیں گے انصاف کے، ہم وزن کریں گے قیامت کے دن، ہم وزن کرنے کے لیے ترازو رکھیں گے تاکہ انصاف قائم ہو۔ اس میں بڑی لمبی چوڑی بحثیں ہیں کہ ایک ترازو ہوگی یا متعدد، اب بیچارے عوام بھی ہوا کرتے ہیں، یہ ساری بحثیں ان کو کبھی باؤنس بھی چلی جاتی ہے کہ ایک ہوگی یا متعدد ہوگی، موازین جمع ہے موزون کی، یا تو بہت ساری ترازو ہوگی ہر عمل کے اعتبار سے یا ہر انسان کے اعتبار سے، یا ایک ترازو ہوگی لیکن بہت بڑی ہوگی۔ عبداللہ ابن عباس یہی کہتے ہیں کہ بہت بڑی ترازو ہوگی۔ کتنی بڑی؟ کہ فتل میزان کا اطباق دنیا کلہا،
ساری دنیا سما جائے ایک پلڑے میں، اتنی بڑی ترازو ہوگی، اور جبریل لے کر کھڑے رہیں گے، اور حق تعالیٰ کا عرش سامنے ہوگا، اور بندوں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ آیا کفر تولا جائے گا یا نہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ کفر نہیں تولا جائے گا، اس لیے کہ کفر کے مقابلے میں کچھ ہے ہی نہیں، لیکن کچھ اکابر کہتے ہیں کہ کفر بھی تولا جائے گا۔ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ، یہ خفت موازینہ دلیل ہے، فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی۔ اب کفر کے مقابلے میں کیا رکھا جائے گا؟ ان کی زندگی کے اعمال رکھے جائیں گے، جو کسی کو کھلایا ہوگا، پلایا ہوگا، ہاسپٹل بنائی ہوگی، یہ سب رکھا جائے گا۔ لیکن جب ایمان ہی نہیں ہے تو اس کا کیا وزن ہوگا؟ ایمان تولا جائے گا یا نہیں؟ بعض کہتے ہیں کہ ایمان نہیں تولا جا سکتا، ایمان وہ ایسی شے ہے کہ وہ تولا ہی نہیں جا سکتا، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان بھی تولا جائے گا، اور استدلال حدیث بطاقہ ہے، جس میں ایک پرچی اللہ دے گا، اس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا، اس کا جواب یہ ہے وہ ثمرات الایمان ہے، ایمان نہیں، ایمان پر مرتب ہونے والی چیز۔ تو ایک ترازو ہوگی، کیا تولا جائے گا؟ مومنوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ تولنے کی شکل کیا ہوگی؟ کچھ لوگ تو کہتے ہیں نام اعمال تولے جائیں گے، اور ترمذی کی حدیث بطاقہ سے استدلال ہے کہ ایک آدمی کے 99 دفتر ہوں گے، سارے گناہوں سے بڑے ہوں گے، اللہ ایک پرچی دے گا، وہ لا الہ الا اللہ، اس کو نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ لا الہ الا اللہ کون سا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں زندگی میں کبھی اخلاص سے پڑھا ہوگا وہ لا الہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کا ورد اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے۔ بعض کہتے ہیں وفات سے پہلے لا الہ پڑھا ہے وہ لا الہ الا اللہ، لیکن امام کی اپنی رائے یہ ہے کہ نہیں، خود اعمال تولے جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ اعمال تو از قبیل اعراض ہے، اس کا کیسے وزن ہو؟ ابن عباس فرماتے ہیں ان الاعمال تتجسد، قیامت میں اعمال کو جسم دیا جائے گا۔ میں صرف اشارہ کرتے چلوں اس پر، جتنے اعمال ہیں اچھی شکل میں، بری شکل میں، ان کو جسم دیا جائے گا۔ علامہ انور شاہ صاحب مسلم شریف کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یہ جو مسلم کتاب الایمان میں روایت آئی کہ پلسرات جو ہیں وہ ادق من الشعر، بال سے زیادہ باریک، تو موٹے رستے پر چل نہیں پاتے تو بال پر کیسے چلیں گے؟ سوال ہوتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اصل میں پلسرات جو ہے وہ ایمان کا جسم ہے، دنیا میں جو ایمان ہے اس کا جسم پلسرات ہے۔ اسی لیے دلیل دے رہے ہیں کہ کفار کا غسل پلسرات سے نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایمان نہیں، ان کو سیدھے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ ایمان والوں کا گزر ہوگا، منافقین کا گزر ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے ایمان ظاہر کیا ہے، لیکن وہ بیچ میں گر جائیں گے۔ اب دنیا میں جو انسان جتنی مضبوطی کے ساتھ ایمان پہ چلا ہوگا وہاں اتنی مضبوطی سے دوڑے گا، اور سب سے مضبوط ایمان جو ہے نا وہ حضرات انبیاء کا ہے، اس لیے وہ بجلی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ ہوا کی طرح، کچھ دوڑتے ہوئے، کچھ گرتے پڑتے، ہماری طرح جن کو کبھی لیمبو اور مرچ پر بھی ایمان آ جاتا ہے، تو گرتے پڑتے انشاءاللہ تعالی ہم بھی گزر جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بھی گزار دے گا۔ تو اعمال کا جسم دیا جائے گا اور ان اعمال کا وزن ہوگا۔ امام بخاری اسی بات کے قائل ہے، اس لیے حدیث شریف لے آئے، ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ، یہ کلمات خود ہی رکھے جائیں گے، یہ کلمات خود وزن کیے جائیں گے۔ اور بخاری میں سب سے مشکل بات یہ ہے کہ آپ کے دعوے کو حدیث سے ثابت کیا جائے۔ بخاری کا باب دعویٰ ہوتا ہے اور آپ کی حدیث دلیل ہوتی ہے،
اور اس دعوے کو آپ کی دلیل سے ثابت کرنا کبھی اتنے دور کی لاتے ہیں کہ پڑھانے والے کا ذہن بھی اس طرف نہیں جاتا. اگر ہمارے شراح کرام نے ہم کو بتایا نہ ہوتا تو بعض ابواب آج بھی بخاری میں وہ ہیں کہ جو 1200 سال گزرنے کے بعد بھی حل نہیں ہو رہے. آج بھی بخاری میں شراح اپنے اعتبار سے بحث کرتے ہیں کہ امام بخاری کا یہ مقصد ہے، یہ مقصد ہے، یہ مقصد. حقیقت حال کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو قیامت میں پتہ چل جائے گا. حضرت امام سے ہم پوچھ لیں گے کہ حضرت آپ کا اس باب سے منشا کیا تھا. تو آپ وزن اعمال کو بیان فرما رہے ہیں، اس کی مختلف شکلیں. اب امام بخاری آیت کے الفاظ کی قدر تشریح کرتے ہیں. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنی آدم کے اعمال اور اقوال تولے جائیں گے. دو لفظ لائے، اعمال اور اقوال. اقوال تولنے کی روایت ہے، یہ ہے نا کلمتان. قول تولنے کی روایت ہے، عمل تولنے کی روایت بخاری کے پاس نہیں. تو آپ نے قول سے عمل پر استدلال کیا. کیسے؟ کہ کلمہ بھی تو قول لسان ہے جو عمل ہے، عمل لسان ہے، تو اعمال بھی تولے جائیں گے. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ. لفظ قسط آیا، فرمایا قسطاس رومی زبان میں انصاف کے معنی میں ہے. قرآن کریم میں غیر عربی الفاظ موجود ہیں جس کی تعداد قریباً 120 ہے. یہ بحث آپ نے کتاب التفسیر میں پڑھی. امام بخاری نے ایک باب قائم کیا تھا، باب قول اللہ تعالی قرآنا عربیہ بلسان عربی مبین. اسی باب کے تحت یہ بحث فرمائی. قرآنا عربیہ بلسان عربی مبین میں یہی بحث کی ہے آپ. بہرحال قرآن میں قریباً 120 الفاظ غیر عربی ہے، لیکن جب عربی میں استعمال ہوئے تو بعد میں عربی بن گئے. اس لیے اس کو غیر عربی کہنا بھی صحیح ہوا اور عربی کہنا بھی صحیح ہے. وَيُقَالَ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ. کہا جاتا ہے کہ قسط مقسط کا مصدر ہے. مقسط کا مصدر اقساط ہے، قسط نہیں. یہ بحسب الزوائد ہے، یعنی اصل مادہ قسط ہے اور قسط سے مزید فی میں اقساط ہو گیا. آگے فرماتے وَهُوَ الْعَادِلِ. باب افعال میں لے جاؤ تو انصاف کا معنی، عدل کا معنی. وَأَمَّا الْقَاسِطِ فَهُوَ الْجَائِرِ. اور ثلاثی مجرد میں قسط یقسط معنی ہوتا ہے ظلم کرنا. قرآن میں ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. قاسطون ای ظالمون جہنم کا ایندھن ہوں. سعید بن زبیر کو حجاج ابن یوسف نے جب قتل کرنے کے لیے بلایا تو حجاج پوچھنے لگا میرے باب میں تیری کیا رائے ہے؟ بڑا ظالم تھا. کانت القاسط والعادل، دو لفظ استعمال کی، انت القاسط وعادل. لوگ خوش ہو گئے کہ سعید تو تعریف کر رہے ہیں، قاسط بھی، عادل انصاف کرنے والا، تو اب تو چھٹی ہو جائے گی، چھوڑ دے گا. حجاج نے کہا میری برائی کر رہا ہے. اور قرآن کی آیت وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اور کافروں کے باب میں ہے لَعَادِلُونَ، ہٹے ہوئے لوگ ہیں دین سے، اسلام سے. یہ اس سے عادل کہہ رہا ہے مجھ کو. لیکن سعید بن جبیر بڑے نیک صالح محدث تھے. شہادت کے بعد کیا ہوا؟ اس کے پیٹ میں درد پیدا ہوا. بہت دوائی کی، حسن بصری کے پاس پہنچا دعا کے لیے. حسن نے فرمایا کسی ڈاکٹر سے بتا. اس نے بتایا تو گوشت کا ٹکڑا دھاگے میں باندھ کر اس کے پیٹ میں اتارا اور پھر واپس کھینچا. یہ اس زمانے کا کیمرہ تھا. آج کل جو کیمرے سے چیک کرتے ہیں نا، یہ اس زمانے کا کیمرہ تھا. جب واپس گوشت کو کھینچا گیا تو وہ گوشت کیڑوں سے بھرا ہوا تھا اور کالے کیڑے تھے. حسن بصری کو جب بتایا تو حسن نے فرمایا
سعید بن زبیر کی آہیں ہیں، یہ سب آہیں ہیں، اب تو نہیں جیے گا۔ اس پر حسن نے فرمایا تھا کسی اہل اللہ پر ظلم نہ کرنا، ورنہ موت سے پہلے اس کی آہیں رنگ لا کر رہتی، کبھی نہ کبھی وہ رنگ لا کر رہتی۔ تو قاصد کا معنی ثلاثی مجرد میں ظلم کرنا، اور باب افعال میں لے جاتے ہیں تو انصاف کرنا معنی ہوتا ہے۔ وبه قال حدثنا احمد بن اشقاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ اعمال تولے جائیں گے، کلمات تولے جائیں گے۔ امام نے اسی حدیث شریف پر کیوں ختم فرمایا اور کسی روایت پر نہیں، اسی حدیث پر کیوں ختم کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل تو امام اپنی کتاب کو ختم کرنے میں اس حدیث پر ختم کرنا چاہتے تھے جو ترمذی میں ہے، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، جو مجلس کے اخیر میں پڑھی جاتی ہے، جس کو اب صرف فضائل اعمال کی تعلیم کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے، حالانکہ یہ ساری مجلسوں کے ساتھ ہے، یہ جو ہے وہ ساری مجلسوں کے ساتھ ہے، لیکن بس فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے وہاں تو اس کو پڑھتے ہیں، پھر کہیں نہیں پڑھتے۔ جیسے اللہم آنس واشتی فی قبری جو ہے، میں مفتی گجرات حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، میری طالب علمی کا زمانہ تھا، دور حدیث میں تھا، حضرت سے چونکہ بڑے تعلقات تھے، میں بیٹھا ہوا تھا حضرت کی خدمت میں، کچھ علماء آئے اور قرآن پر گفتگو کی، تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ دعا ختم قرآن کی نہیں ہے، ختم قرات کی ہے، یعنی جب جب قرآن پڑھو آدھا پارا ایک پارا تو اخیر میں یہ دعا پڑھ لو اللہم آنس واشتی فی قبری، لیکن ہم نے ان کو مخصوص کر دیا ختم قرآن سے۔ بھائی جتنا پڑھا ہے وہی ہمارے لیے مونس و غمخوار ہو جائے، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو اب آئندہ سے اب ایک پارا پڑھو، آدھا پارا پڑھو، دو پارے پڑھو، تو اخیر میں یہ دعا پڑھ لینا، تاکہ ہر موقع پر ہم اللہ سے یہ دعا کرنے والے ہو جائیں۔ تو اصل تو بخاری اس حدیث پر ختم کرنا چاہتے تھے جو اختتام مجلس کی دعا ہے، اور بخاری کی بھی یہ مجلس سے حدیث ختم ہو رہی تھی، لیکن وہ حدیث بخاری کی شرط پر نہیں، بخاری کی شرط پر تو کیا ہوتی، مسلم کی شرط پر بھی نہیں ہے، بخاری کی شرط تو بہت اونچی ہے۔ تو حضرت نے اپنی روایت سے ختم مجلس فرمایا، کیسے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ، اے اللہ تمام عیوب سے تو پاک ہے، اے اللہ میں عیوب سے پاک ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا، تو مجھے معاف کر دے۔ وبحمدہ، اے اللہ ساری تعریف تیرے لیے ہیں، میں تعریف کے قابل نہیں، تو مجھے معاف کر دے۔ تو جو معنی اسی حدیث کا تھا وہ اس میں پایا گیا، تو صحیح حدیث کے ذریعے سے آپ نے اپنی کتاب کا اختتام فرمایا۔ ماقبل ابتدا اور انتہا میں ربط، ہمارے اکابر ابتدا اور انتہا میں ربط بیان کرتے ہیں۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے انما الاعمال بالنیات کے حدیث سے شروع فرمایا اور وزن پر ختم فرمایا، اور اشارہ فرمایا کہ یاد رکھو اعمال میں وزن اخلاص کی بنیاد پر ہوگا، اگر اخلاص نہیں ہے تو بے جان ہوگا، اس لیے اپنی زندگی میں پیار و اخلاص پیدا کرو۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا جو آیت ہے نا، اس میں ایک معنی عبارت النس سے ہے۔ عبارت النس کا معنی تو یہ ہے کہ اللہ اپنی توحید بیان کر رہا ہے کہ دیکھو میں جہاں سے دودھ دے رہا ہوں جانور کے اندر، وہاں گوبر بھی ہے، پیشاب بھی ہے، خون بھی ہے، لیکن کوئی چیز ملنے نہیں دیتا
صاف ستھرا دودھ دیتا ہوں، یہ تمہارے رب کی موجودگی کی دلیل ہے۔ یہ عبارت النص، اس کی اشارت النص سے مسئلہ اور ثابت ہوا کہ اگر اس دودھ میں گوبر کی بدبو آ جائے یا پیشاب کی بدبو یا خون کی رنگت آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ دودھ کو پھینک دو گے۔ قیامت میں تمہارے اعمال میں ذرا سی بھی ریاکاری کی بدبو آ گئی، جیسے تم دودھ کو پھینکتے ہو میں بھی تمہارے اعمال کو پھینک دوں گا۔ یہ اشارت النص سے ثابت ہے۔ عزیزوں، لوگوں کی تعریف سے کچھ نہیں ہوتا، یہ کاغذ کے پھول ہے سب۔ سمجھ میں آیا؟ دنیا میں آپ کی بہت تعریف ہوگی، یہ سب کاغذ کے پھول ہے۔ اس سے خوش نہ ہونا، اپنے اندر دیکھنا کہ میں نے اپنے رب کے لیے کیا کیا ہے۔ ہمارے حضرت کا ملفوظ میں جگہ جگہ سنا تھا، اگر تم دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہو تو کیا معلوم وہ دیکھ بھی رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ دیکھ رہا ہے تو کیا معلوم وہ خوش بھی ہوگا یا نہیں، اور اگر وہ خوش بھی ہوا تو کیا معلوم وہ کچھ دے گا بھی یا نہیں دے گا، اور اگر اس نے دیا بھی تو کتنا دے گا، زندگی کی کفالت تو نہیں کرے گا۔ اللہ کے لیے کرو گے، وہ رات کے اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے تو خوش بھی ہوتا ہے، اور جب وہ خوش ہوتا ہے تو دیتا بھی ہے، اور جب وہ دے گا تو اتنا دے گا کہ دنیا والوں کا محتاج نہیں ہونے دے۔ تو پھر اسی رب کو ہم خوش کیوں نہ کریں، اسی مولا کو ہم راضی کیوں نہ کریں؟ تو نیت سے شروع فرما کر وزن اعمال پر ختم کیا، اشارہ کیا۔ اعمال وزنی تب ہوں گے جبکہ اخلاص ہوگا۔ نمبر 2، امام بخاری کی پہلی حدیث میں استاذ ہے حمیدی، اور آخری حدیث میں استاذ ہے احمد، اور دونوں کا معنی حمد ہے۔ اس کا مطلب بخاری یہ کہہ رہے ہیں کہ میں شروع کتاب سے اخیر کتاب تک نیت محمودہ کے ساتھ چلا ہوں، تم بھی اپنی نیت کو محمود بناؤ، اچھی بناؤ، تاکہ اللہ تم کو دار الحمد میں داخل کریں، جنت میں، جہاں تم کو کہا جائے گا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اتنی گہری مناسبت یہاں بیان کی ہے۔ نمبر 3، حمیدی مکی ہے، احمد ابن حضرمی یمنی ہے، اور انصار یمن کے ہیں۔ اشارہ کیا وحی کی ابتدا مکے سے ہوئی، وحی کا اختتام مدینے میں ہوا، اس لیے اس کو ابتدا میں لائے، اس کو انتہا پر لائے۔ پہلی حدیث بھی خبر واحد ہے، خبر عزیز ہے، آخری حدیث بھی خبر عزیز ہے، جس میں ایک ایک راوی صرف بیان کر رہا ہے۔ ایک اور مناسبت یہ ہے کہ پہلی حدیث میں صحابی حضرت عمر ہے، اور اس میں ابو ہریرہ ہے، اور دونوں مہاجر ہیں۔ اشارہ کیا کہ علم ہجرت کے بعد ملتا ہے، گھر بیٹھے علم نہیں ملتا۔ اور ہجرت بھی کون سی؟ ہجرت بھی وہ جو تکلیفوں والی، پریشانیوں والی، حالات والی، مصائب والی۔ مولانا ادریس صاحب کاندلوی نے سیرت مصطفیٰ میں لکھا ہے کہ نبی معراج میں گیا تو براق بھیج دیا اللہ نے کہ اس پر بیٹھ کر آ جاؤ، اور نبی ہجرت کر رہا ہے تو 8 دن تک چھپتے چھپتے اونٹ پر جا رہا ہے، کوئی براق نہیں آیا، تکلیفیں اٹھائی، دشمن پیچھے پڑے، قتل کا اعلان ہوا۔ تو جس نبی کو معراج میں براق آ سکتا تھا، ہجرت میں کیوں نہیں بھیجا؟ بھیج سکتے تھے۔ یہاں بھی مولانا ادریس صاحب فرماتے ہیں کہ معراج کا سفر مہمانی کا سفر تھا، تو اللہ نے بحیثیت مہمان اپنی گاڑی بھیج دی کہ آ جاؤ میری گاڑی میں بیٹھ کر، یہ تمہارا اکرام ہے۔ اور فرمایا ہجرت کا سفر تبلیغ کا ہے، اشارہ کیا کہ تبلیغ کے لیے حالات اٹھانے پڑیں گے، مشقتیں اٹھانی پڑیں گی، مصائب جھیلنے پڑیں گے۔ عزیزوں، پڑھانے بیٹھو حالات نہ آئے، پڑھانے بیٹھو مصائب نہ آئے۔
پڑھانے پہ تو مشکلات نہ آئے، امت کا کام کرو اور بدنامی نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ حالات اپنی جگہ لازم ہیں، نبی سے بڑھ کر کسی پر حالات نہیں آئے تو نائبین پر بھی حالات آتے، یہ مسلم مسئلہ ہے۔ تو بہرحال حضرت عمر بھی مہاجر ہے اور ابو ہریرہ بھی مہاجر ہے، دونوں مہاجر کی روایت کو لا کر اشارہ کیا کہ ہجرت کے بعد، تکلیفوں کے بعد تمہیں علم ملے گا، اس کے بغیر علم نہیں مل سکتا ہے۔ حق تعالی جل شانہ وامن والہ آپ کے پڑھنے کو بہت مبارک فرمائے۔ علامہ جمال الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاذ محترم علامہ اصیل الدین نے فرمایا کہ بخاری جس نیت سے پڑھی جاتی ہے اللہ مشکلات کو حل کرتا ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا تجربہ ہے۔ علامہ جمال الدین فرماتے ہیں کہ میرے استاذ نے 120 مسائل میں 120 مرتبہ بخاری کو پڑھا اور اللہ نے 120 مسائل حل فرما دی۔ یہاں بھی تو کتنے ہیں دورے میں؟ 21۔ آج 21 بخاری شریف ختم ہو رہی ہے، ایک نہیں ہو رہی ہے، 21 بخاری شریف ختم ہو رہی ہے۔ نیچے جی بچیاں بھی ہیں، مدرسہ دائی حلیمہ کی طرف منسوب جو مدرسہ ہے وہاں کی بچیاں بھی عالمہ فاضلہ ہو رہی ہیں، تو وہ بھی 14 بچیاں ہیں۔ اگر 21 اور 14 کو جوڑ دیا جائے تو قریباً 40 کے قریب ہو جاتا ہے۔ 35 بخاری ختم ہو رہی ہے۔ بعض اکابر کی رائے ہے کہ ہم نے 1 مرتبہ پڑھی اور 30 مسائل حل ہوئے۔ جہاں 1 مرتبہ پڑھنے پر 30 مسائل حل ہوتے ہو، 35 مرتبہ اختتام پر اللہ کیسے مسائل کو حل نہیں کرے؟ یقیناً حل فرمائیں گے۔ اور اچھا ہوا بچیوں کا یاد دلایا، میں بچیوں سے بھی نصیحت کرتا ہوں، یہ علم تمہیں اس لیے نہیں پڑھایا گیا کہ تم شوہروں کو مسئلے بتاؤ، یہ علم اس لیے نہیں پڑھایا گیا کہ تم اپنے خسر ساس کو مسئلے بتاؤ۔ میں صحیح کہتا ہوں، عالماؤں سے بڑے مسائل ہیں، گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کا غلط استعمال ہوا۔ یہ علم اس لیے دیا گیا ان بچیوں کو تاکہ اس کے ذریعے سے سوسائٹی آباد ہو، معاشرہ آباد ہو، دین پھیلائیں۔ جو ہماری بچیاں کالجز کے اندر سے، یونیورسٹیوں سے مرتد ہو کر جا رہی ہے، ان کے ایمان کو بچائیں، ان کی فکریں کریں، اس لیے دیا گیا ہے۔ یہ علم اس لیے نہیں کہ ہم اپنے گھروں میں مسائل بتائیں۔ دوسرا، بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے خدمت میں آ رہی ہے اور اپنے ہاتھ کو بتاتی ہے کہ میرے ہاتھ کو دیکھو، چمڑی نکل گئی، میرے کندھے کو دیکھو، پانی اٹھاتے اٹھاتے چمڑی نکل گئی، کوئی غلام باندھی دے دو۔ تو ابا جی نے کیا فرمایا؟ بیٹی اس سے بہتر نہ بتاؤں، تسبیحات پڑھ لو، رات میں بستر پر تسبیحات پڑھ لو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہی تسبیح غریب صحابہ کو بھی دی تھی نبی علیہ السلام نے کہ ہر نماز کے بعد پڑھو۔ تو نماز کے بعد پڑھو گے تو یہ تسبیح کا نام ہے تسبیح الفقراء، اور بستر پر پڑھو گے تو تسبیح فاطمی۔ لوگ ہر وقت تسبیح فاطمی بولتے ہیں، یہ غلط ہے۔ بستر پر پڑھو تو تسبیح فاطمی ہے اور نماز کے بعد تسبیح الفقراء ہے۔ تو تسبیح فاطمی دی گئی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ صادق و مصدوق کا کلام ہے کہ بستر پر جاتے ہوئے بیٹی کو کہا تسبیح پڑھ لو۔ معلوم ہوتا ہے اگر تھکا ہارا ہے اور بستر پر یہ تسبیح پڑھے گا، صادق و مصدوق کے کلام کی برکت سے اللہ اس کی تھکاوٹ کو دور فرما دیں گی۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا اس حدیث شریف۔ میں اس سے ایک اور استدلال کر رہا ہوں کہ بیٹی کو غلام باندھی نہیں دی، تسبیح بتائی، اشارہ کیا گھر کا کام تو خود ہی کرو۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بنت رسول مقدس ہو کر اپنے گھروں میں کام کر رہی ہے تو کیا ہماری بیٹیاں نبی کی بیٹی سے بھی بڑھ گئی کہ جو علم پڑھنے کی بنیاد پر گھر میں کام نہ کرے؟
اپنی شان اور فوقیت اور فضیلت بتائیں. اگر بنت رسول کام کر رہی ہے تو پھر ہماری بیٹیوں کو بھی گھر میں کام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان بیٹیوں کو بھی علوم نافعہ سے مالا مال فرمائے، ہمارے بچوں کو بھی علوم نافعہ سے مالا مال فرمائے. رب کریم ہمارے اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. ختم بخاری پر دعائیں قبول بھی ہوتی ہے. اور میں نے کچھ وقت بھی زیادہ لے لیا، نہ معلوم کس کی توجہ ہوئی کہ طبیعت کھل گئی، جس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ باتیں آتی چلی گئی. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رحمت.